رائزنگ پاکستان کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ہمارا آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کو پیغام دینا ہے جو بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ بیوی کو وہ مقام دیں جو اسلام نے دیا ہے، جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، عزت، پیار، حفاظت، ضروریات زندگی کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جو مرد حضرات ان سب حقوق کو پس پشت ڈال کر عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیتے ہیں، ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کل اس کی اپنی بیٹی یا بہن بھی کسی کے پاؤں کی جوتی بنے گی۔ اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے آج خود کو بدلیے، اپنی بیوی کے حقوق ادا کیجیے، کل آپ کی بیٹیوں کے بہنوں کے حقوق ادا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایمان کے اعتبار سے کامل ترین وہ شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہوں۔ بیوی اپنے شوہر کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس سے کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ تم اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ شوہر بیوی کو کس حد تک سزا دے سکتا ہے آخر؟ حدیث نبوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت بھی دی، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، اور اسی اللہ کے کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ بس غلطی کریں تو ان کو تنبیہ و تادیب کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمے مناسب طریقے پر ان کے کھانے، کپڑے وغیرہ ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اگر مرد عورت کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پالی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا، یعنی گناہ کرنے سے باز آ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کریں گے، اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جب ہوس گھائل کرے مجھ کو نظر کے تیر سے، اس گھڑی کرتی ہوں شکوہ کاتب تقدیر سے۔ ہائے مجھ عورت کی قسمت، کیا بتاؤں کیا کہوں، کاٹتا ہے میری شہرک باب بھی شمشیر سے۔ غیر چن دیتے ہیں مجھ کو جیتے جی دیوار میں، اپنے غیرت میں جکڑتے ہیں مجھ زنجیر سے۔ سارے رشتے مجھ کو عبرت ناک دیتے ہیں سزا، مانگتا ہے مال و زر شوہر بھی مجھ دلگیر سے۔ اور جب تیزاب سے جھلسا دیا جائے مجھے، ہر کسی کو خوف آتا ہے میری تصویر سے۔ عمر بھر خدمت کروں پھر بھی ہو جاتی ہوں میں گھر سے باہر تین لفظوں کی فقط تحریر سے۔ اے رضا مردوں سے میرا ہے فقط ایک یہ سوال، کم میں دنیا میں جیوں گی عزت و توقیر سے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، اور آخر میں کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔